بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواہ البخاری۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی مسلمان کو جو کوئی رنج پہنچتا ہے، دکھ پہنچتا ہے، فکر لاحق ہوتی ہے، کسی قسم کا کوئی ملال ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی غم لاحق ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اگر کسی مسلمان کو چبھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ دوستو، ہم پڑھ رہے ہیں کہ بیماری اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہوتی، بلکہ بیماری وہ اللہ رب العزت سے خیر اور بھلائی کے ارادے کا ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ نے خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا، اس لیے بیماری۔ اور یہاں تفصیل سے ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، دکھ، تکلیف، پریشانی، کسی بھی قسم کا کوئی غم، یہاں تک کہ آپ اندازہ کریں کانٹا بھی اگر کسی کو چبھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے بھی درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اور یہ واحد مذہب اسلام ہے دوستو، واحد مذہب اسلام پورے مذاہب میں سے جس نے یہ بیان کیا ہے کہ کسی کو بیماری کیوں آتی ہے۔ ہمارے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ صحت مند لوگ ٹھیک ہیں، جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ایک آدمی بیمار ہے، ایک آدمی غریب ہے، ایک آدمی اس کو کوئی دائمی مرض لاحق ہے، ایک آدمی کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کے ہاتھ نہیں ہیں، تو اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو کیوں اللہ رب العزت نے اپاہج پیدا کی؟ یہ بہت سوال ہوتا ہے، داہریہ لوگ کرتے ہیں۔ تو بھائی، اللہ رب العزت نے اس کا قصور نہیں نکالا، بلکہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اس کے ساتھ تو خیر کا ارادہ ہے، بھلائی کا ارادہ ہے۔ جب یہ بیماری کاٹے گا، پریشانی کاٹے گا، اپاہج رہے گا، مصیبتیں کاٹے گا، تو اس کے بدلے میں قیامت کے درجات بھی تو بلند ہوں گے۔ اور اصل زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے مسلمانوں کے لیے، دنیا کی زندگی تو اصل ہے ہی نہیں۔ تو یہ واحد مذہب اسلام ہے جس نے جواب دیا ہے کہ کوئی آدمی بیمار کیوں ہوتا ہے۔ تو بیماری کبھی بھی عذاب نہیں ہے، بیماری اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ مایوس نہ ہو، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، تو انشاءاللہ یہ بیماری قیامت کے روز سرخرو ہونے کا باعث بنے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔